المكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاکم اللہ خیرہ. تو ناظرین، ہمارا آج کا اگلا سوال مریم کراچی سے اپنا سوال کرتی ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی ہے جس میں یعنی یہ بات انہوں نے پڑھی کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دیتا ہے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ان کا اب یہ سوال ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، یہ پوسٹ صحیح ہے؟ اور نمبر 2 وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو میں ابھی سے یعنی اتنا عرصہ پہلے سب سے پہلے آپ کو رمضان کی مبارکباد دے رہی ہوں، تو کیا مجھ پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہو جائے گی؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، نہ صحیح نہ ضعیف کتب احادیث میں. ہمارے کچھ لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے کاموں میں لگا کر، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے نا اس کے اندر اپنے مذہب کی، یا کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی شخص کے اندر اپنے مذہب کی جو تعلق ہوتا ہے اس کے اپنے مذہب کے ساتھ وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ اور اسلام میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جنت اور جہنم کا ایک کانسیپٹ ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اب جنت میں داخلے کے لیے کوششیں کرنی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے کوششیں کرنی ہے. کوئی شخص کہتا ہے بھائی فلاں کام کرو گے تو آپ جہنم سے بچ جاؤ گے. مسلمان کہتے ہیں بھائی کر لیتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں شارٹ کٹ بہت زیادہ ہیں کہ چھوٹا سا ایک کام کرو بس تم جنت میں چلے جاؤ گے اور جہنم سے تمہارا. اور بھائی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین، تبع تابعین، کسی نے بھی، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. کسی نے بھی پہلے مبارکباد رمضان کی ہو یا ربیع الاول کی ہو. اب ربیع الاول کے حوالے سے بھی کچھ میسیج آنے لگے ہیں. ربیع الاول کی ہو، رمضان کی ہو، کسی بھی مہینے کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اس کو سینڈ نہ کریں. اگر ہم اب بھی سینڈ کرتے ہیں تو صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں. 109 نمبر روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ نہ ہو کہ ہم جہنم سے بچتے یعنی مبارکباد دیتے ہوئے ہم یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی تو ہم جہنم میں جا رہے ہیں. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تیسری حدیث سنن ابن ماجہ میں 38 نمبر روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حدث عنی حدیثا وهو یری انہ کاذب. جس نے کوئی ایسی حدیث بیان کی جس کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، فهو احد الکاذبین، تو وہ 2 جھوٹوں میں سے ایک ہے. یعنی ایک تو اس کو بنانے والا اور دوسرا یہ اس کو سینڈ کرنے والا، لوگوں کو بتانے والا، شیئر کرنے والا. تو جو دونوں جھوٹوں میں برابر کا یہ شریک ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی مبارکباد دینا، ربیع الاول کی مبارکباد دینا، اس کے بارے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے. ایسی روایات لوگوں کو سینڈ نہ کریں. واللہ تعالی اعلم بالصواب. جزاکم اللہ خیرہ. تو حافظ صاحب یہ جو آپ نے یعنی سوال کا جواب دیا کہ رمضان کی مبارکباد کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک رواج ہے، جو ہی کوئی سال شروع ہوتا ہے یا کوئی خاص مہینے ہوتے ہیں تو ہم اس کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ رواج چلتا ہے تمام سوشل میڈیا پر، فیس بک وغیرہ پر. تو آیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صحیح ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، کسی سے بھی نئے سال کی مبارکباد دینا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا اور پرانے سال کے آخری رات کو سیلیبریٹ کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، ہم نے پچھلے پورے سال میں کیا ہے. اس رات بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں کہ یہ پورا سال جو گزرا ہے اس میں نے اسلام کے لیے کیا کیا، اپنے لیے کیا کیا، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا ہے میں نے نیشن کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھیں آپ. لیکن یہ ہم سیلیبریٹ کر کے کہتے ہیں چلو جی نیا سال شروع ہو گیا، اب نئے سال میں ہم نے یہ کرنا ہے، پرانے سال کا کسی کو یاد نہیں ہوتا. پھر سیلیبریٹ پر بہت سے غلط کام بھی ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو سال کو سیلیبریٹ کرنا ہی جائز نہیں ہے، تو پھر وہ غلط کام جو کرنا ہے اس میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.